یہ 3 منٹ کا عمل آپ کے بچوں کو بڑی مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ 3 منٹ کا عمل آپ کے بچوں کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے۔ یہ 3 منٹ کا عمل آپ کے بچوں کے لیے خوشحالی کا ضامن ہے، اور میں 100% نہیں، 1 کروڑ بھی ہو، 1 ارب% بھی گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو حضرت چند پیر صاحب، حضرت مشتی صاحب، عمل کرنے والا انسان اپنے بچوں کو شیاطین سے، جنات سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بچوں سے ہر انسان محبت رکھتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان اپنے بچوں سے محبت نہ رکھتا ہو۔ ایون کہ جانور اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں۔ کبھی دیکھنا ہو تو چڑیا کو دیکھیں، جو اپنی چونچ میں کوئی ذرات لے کر خوراک کے وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے گھونسلے میں وہ خوراک ان کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے۔ اور جانوروں کو آپ دیکھیں، بکری کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں، بھینس اور اونٹ کو دیکھیں، اونٹنی کو دیکھیں، کس قدر وہ اپنے بچوں سے۔ مرغی کو دیکھیں تو وہ اگر سامنے بلہ بھی کھڑا ہے، کتا بھی کھڑا ہے اور وہ اس کے بچوں پر جھپٹتا ہے تو مرغی کو پتہ ہے، اور اس پتہ ہونے کے باوجود وہ اپنے پر کھلار کے کھڑی ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے دفاع کے لیے۔ تو اپنے بچوں سے محبت ہے، لیکن بھولے پن میں، لا علمی میں اپنے بچوں کو خدا کے لیے آپ نے اپنے بچوں کا تحفظ کرنا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ کس چیز سے؟ اگر آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے اور محبت رکھتے ہیں تو پھر عمل یہ ضرور کر لیجئے۔ کیا عمل ہے؟ یہ 3 منٹ کا عمل آپ کے بچوں کو بڑی مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ 3 منٹ کا عمل آپ کے بچوں کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے۔ یہ 3 منٹ کا عمل آپ کے بچوں کے لیے خوشحالی کا ضامن ہے، اور میں 100% نہیں، 1 کروڑ بھی ہو، 1 ارب% بھی گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو حضرت چند پیر صاحب، حضرت مشتی صاحب، عمل کرنے والا انسان اپنے بچوں کو شیاطین سے، جنات سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی مصیبت اور بڑی سے بڑی آزمائش سے نجات پا جائیں گے۔ خدارا اپنی اولادوں کو حصار کیجئے، اپنی اولادوں کو جنات اور شیاطین سے بچا لیجئے، اور اپنی اولادوں کی حفاظت کا اہتمام روزانہ کیجئے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ طریقہ جو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات گزارنے کا وہ خاص طریقہ، اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو یہ جرت نہیں شیاطین کی اور جنات کی کہ وہ آپ کے بچوں کو کوئی گزند پہنچا سکے، کوئی تکلیف پہنچا سکے، کوئی ایذا دے سکے۔ ان کے لیے وہ پوری رات جو ہے وہ مضر نہیں ہوگی، بلکہ رحمتوں کی رات ہوگی، برکتوں کی رات ہوگی، اگر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر، آپ کے ارشاد فرمائے ہوئے عمل پر اگر آپ نے عمل کر لیا۔ یہ مسنون عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ اپنے بچوں کو جنات سے، شیاطین سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل مبارک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکے اور لوگوں کا بھلا کیا جا سکے، کیونکہ ہمارا یہ عالمی مشن ہے، روحانیت کو فروغ دینا اور لوگوں کا بھلا کرنا، اور بھلائی کے لیے، آسانیوں کے لیے، محبتوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنا۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ تو آپ بھی اگر اس بھلائی والے مشن میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے اور ثواب حاصل کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی جب ابتدا ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو روک لیا کریں۔ کن چیزوں سے؟ گھر سے باہر نکلنے سے روک لیا کریں، گھر سے باہر نہ جانے دیا کریں، گھر سے باہر نہ جانے دیا کریں، اپنے بچوں کو روک لیا کریں، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، شیاطین پھیل جاتے ہیں زمین پر۔
راستوں میں، پارکوں میں، خالی جگہوں پر، گلیوں بازاروں میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو۔ اب ہمارا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ جو ہمارے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو معمول اور جو نسخہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں۔ کوشش کیجئے خود بھی اور لوگوں کو بھی بتائیے کہ لوگ اس اویئرنس سے واقف ہوں، خبردار ہوں کہ اپنے بچوں کو رات کے اندھیرے میں باہر نہیں نکالنا۔ جب باہر نکالیں گے تو شیاطین ان کو پکڑ لیں گے، شیاطین جکڑ لیں گے ان کو، جنات ان کو لگ جائیں گے، جنات پکڑ لیں گے۔ تو اپنے بچوں کو روکو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کھول کر آگے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے دروازوں کو بند کر لیا کریں۔ ہمارے بزرگ ویسے کہا کرتے تھے، جب رات کا مغرب کی نماز ہم لوگ پڑھ لیتے اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہو جاتی، تو نماز عشاء پڑھ کر بھی جلدی گھر آ جاؤ، اور چھوٹے بچوں کو تو باہر جانے نہیں دیتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ اب 1 مہینے کا بھی بچہ ہے، چند دن کا بھی بچہ ہے، تو لوگ باہر لے کے نکل جاتے ہیں اور پھر پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، روتے ہیں، کرلاتے ہیں کہ ہائے اس کو کیا ہو گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ہم نہیں چلیں گے تو پھر مصائب، تکلیفیں ہمارا راستہ روکیں گی، آزمائشیں ہمارا راستہ روکیں گی، تکلیفیں ہمارے راستے میں آئیں گی اور ہمیں راستے میں وہ پکڑ لیں گی۔ تو لہٰذا آپ اللہ کا نام لے کر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے بچپن میں اور جوانی تک الحمدللہ میرے والد گرامی حضرت بابا جی حاجی بشیر احمد صاحب مدث اللہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت فرمائے، ابھی تک بھی وہ یہ بات کہنے سے روزانہ قضا نہیں کرتے۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو اور چاروں طرف گھر کے پھونک لگاؤ اور گھر کے دروازے بند کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے برتنوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو ڈھانپ دو، ان کو ڈھانپ دو۔ اللہ اکبر! دیکھیں بزرگوں کی باتوں میں کتنی حکمتیں ہیں، اور یہ باتیں انہوں نے اپنے پاس سے نہیں، بلکہ یہ میں حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 5623 5623 نمبر حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو روک لو، دروازوں کو بند کر دو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے۔ سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھیں، سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جو بندہ بھی ان معمولات کو کرتا ہے اس کے گھر میں جنات داخل نہیں ہو سکتے، شیاطین اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند کر دو۔ اب مشکیزوں کا منہ، آج مشکیزیں نہیں ہیں، آپ پینے کا پانی ڈھانپ رکھا ہے جگ میں، مٹکے میں، اس کو ڈھانپ دو۔ پانی پینے والا جو پڑا اس کو ننگا نہ رکھو، اوپن نہ رکھو، اس کو ڈھانپ دو۔ اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو۔ اب خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو، یعنی کہ جو کھانے پینے کے آپ کے برتن ہیں ان کو ڈھانپ دو، ان کے اوپر پردہ کر دو۔ اور اگر بہت سارے برتن بکھرے پڑے ہیں اور آپ سارے برتنوں کے اوپر ڈھکنے نہیں ہیں تو ان کے اوپر کپڑا ڈال دو۔ ڈھک گئے نا، تو کپڑے سے ڈھانپ دو ان کو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو۔ اور پھر سونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گھر کے اندر چراغ جلتا ہے اس چراغ کو گل کر دیا کرو، بجھا دیا کرو، یعنی لائٹوں کو آف کر دیا کرو سوتے وقت۔ تو یہ اپنے بچوں کو ان تکلیفوں سے، ان جنات سے بچائیں، اور اگر نہیں بچائیں گے پھر در بدر یہ ہوگا، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی جگہ پر، کبھی کسی جگہ پر، در 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 در، اور پھر در بدر در بدر در بدر، اس طرح سے وہ مسائل پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
जादू जिन्नात और टीबी कैंसर के इलाज के लिए, जो बिलखुसूस जिन्नात और जादू की वजह से फैलने वाली जो बीमारियां हैं और जादू जिन्नात के इलाज के लिए बड़े बड़े पाकिस्तान के चारों सूबों से और आउट ऑफ कंट्रीज़ लोग राब्ता करते हैं। और बाज़ लोग फ़ोन नंबर मांगते हैं, जी फ़ोन नंबर दे दें। तो हमारे 5 नंबर हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। पहला नंबर हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का है, वो नंबर है 03014056 और दूसरा नंबर हज़रत चंद पीर सरकार साहब का है 0307786928। तीसरा नंबर हमारी खानकाह का है 0309907827। चौथा नंबर हमारे अली साहब का है 0305448042। पाँचवा और आखिरी नंबर है 0336403117। इन नंबरों को लिख के रख लीजिए। व्हाट्सएप के ऊपर बात करने का तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस मैसेज करें, अपना नाम और अपने वालिदैन का नाम और अपने शहर का, अपने कंट्री का नाम लिख के भेजें, और जो मसला मसाइल आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में आप अपना वॉइस नोट भेज दें। इंशाअल्लाह ताला वक्त मिलने पर और आपका नंबर आने पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। कर भला हो भला होता है भले का भला।